السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی نشست ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کو اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، جو کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام، جسے حضرت عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ جیسے بڑے صحابہ نے روایت کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان و یقین رکھو۔ تو اس زمن میں کچھ باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ اگلی نشستوں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی ان ایکسپلینیٹری فارم۔ تو ہم چاہ رہے تھے سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اچھا اس کے نام کچھ چیزیں ہیں جو کلوز ہیں جو آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جو غیب پر یقین ہے وہ حقیقی ہے۔ میں دوبارہ سے بات بتا دیتا ہوں، غیب پر جو یقین ہے وہ حقیقی ہے، جبکہ شہود پر جو یقین ہے وہ اعتباری ہے۔ اس چیز کو اگر آپ پکڑ لیں تو یہ حدیث جبرائیل آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ یعنی جو مجھے اللہ تعالیٰ پر، مجھے کسی کام کو کرتے ہوئے یہ فیل ہونا کہ بھئی اگر میرے ساتھ لوگ مل رہے ہیں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہ پڑنا، بلکہ مجھے یہ فیل ہونا کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں۔ اور جب لوگ جو ہیں وہ نہیں بھی مل رہے تو تب بھی یہ یقین ہونا، پختہ یقین ہونا کہ وہ ذات تو میرے ساتھ ہے، اور اس کے جنود جو غیبی مدد ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہیں۔ تو غیب، میں دوبارہ بول دیتا ہوں، غیب یقینی ہے، جبکہ شہود جو ہے وہ اعتباری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شہود میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کو میں تھوڑی سی کہانیوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک دو واقعات کے ساتھ جو اپنے ساتھ میرے ساتھ پیش ہے۔ تو معاذ بھائی کے پاس ہم گئے گلگت والی سائڈ پہ، تو انہوں نے مجھے نا، ہم لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ پہاڑ بھی، یہ بھی یہ ہم لوگوں نے نا سردیوں یا گرمیوں میں سر کی ہیں، تو کوئی 30-35 کے قریب پہاڑ گنا ہے مطلب۔ اور ہمیں نہیں پتا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید پہاڑ کے اوپر صرف چوٹی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے، وہاں پہ پانی کا علیحدہ سے قدرت نے انتظام کیا ہوا ہے، وہاں پہ جانور اپنے حالات سے رہتے ہیں، جیتے ہیں، پورا ایک کلچر وہاں پہ ڈیولپڈ ہے۔ تو اب اس بندے کو تو کبھی بھی نہیں پتہ لگنا جس نے پہاڑ پہ چڑھ کے نہیں دیکھا، لیکن اس طرح کے شہود جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں وہ بھی غیب میں آ جاتے ہیں، وہ بھی حقیقی ہیں۔ اللہ کی مدد حقیقی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز پر یقین رکھنا بہت مشکل ہے اس مٹیریلسٹک دور کے اندر۔
چلیں آگے چلتے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی. ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک نشست کی تھی جبرائیل. تو اس نشست میں دیکھیں فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے بغیر فرشتوں کو پکارے، بلکہ فرشتوں کے رب کو ہی ہمیشہ پکارنا ہے. فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں کو پکارنا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے رب کو پکارنا ہے. اور یہ کون، میں نہیں بتا رہا، یہ احادیث سے جو مجھے سمجھ آئی ہے جس قدر میں اس کو بتا رہا ہوں. تو قدر والی سائٹ پہ چونکہ ہم جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو چھوٹا سا ایک کلیہ بتاؤں گا انشاءاللہ. آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اگر ایمان تو سورۃ القیامہ بار بار پڑھیں. اور سورۃ القیامہ نہ صرف آخرت کے دن پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے، بلکہ جو آخری دو چیزیں ہیں ایمان کی شرائط میں سے، ایمان لانے میں، جو ایمان لانے کے لیے دو آخری چیزیں حدیث جبرائیل کے اندر بتائی گئی ہیں، یعنی اچھی قدر اور بری قدر. اچھی قدر اگر کسی نے سمجھنی ہو تو وہ سورۃ القدر پڑھے، آپ کو یقین مانے اصل قدر پتہ لگے گی. 97 نمبر سورت ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو مزید احسن انداز کے اندر آئندہ سے گزارنے کی، زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی میں اس رمضان المبارک کو بہت بہتر انداز میں گزروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بری تقدیر جو ہے اس کے لیے آپ سورۃ القیامہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری، مطلب پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے قیامت کے دن پر. تقریباً اگر دیکھا جائے تو 1500 2000 آیتیں جو قیامت کے بارے میں بتا رہی ہیں. تو ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، تو ڈائریکٹ چیزوں کے اندر ضرور ہیں، بجائے اس کے کہ ہم، الحمدللہ بارش ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم انڈائریکٹ چیزوں کے اندر گرفتار رہیں. اور ہم نہ صرف انسان سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے، انسان کسی کا فائدہ یا نقصان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کر سکتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جزاک اللہ.